السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم استخارہ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ استخارہ ہے کیا۔ استخارہ کرنا سنت ہے۔ استخارہ کرنا سنت ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ اور بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ استخارہ کر لیں، استخارے کر لیں، اللہ سے رائے کر لیں، اللہ سے مشورہ کریں۔ ٹھیک ہے، استخارہ سنت رسول ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے استخارے بتائے۔ کچھ تسبیحات سے منسوب استخارے ہیں، کچھ لوگ رات کو پڑھ کر سو جاتے ہیں تو انہیں خواب میں اشارے ملتے ہیں، وہ بھی استخارہ ہوتا ہے۔ اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے تجربات سے استخارے کے طریقے بتائے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا استخارہ بتاتا ہوں جو ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، عام آدمی کر سکتا ہے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو آپ استخارہ کر لیں۔ آپ اور بار بار استخارہ کریں، پھر جو جواب اگر ہاں میں آئے تو پھر آپ وہ کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کیسے کریں۔ آپ نے ترجمے والا قرآن لینا ہے، جس کے اندر ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، وہ قرآن لینا ہے، اور آپ نے 3 بار درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی۔ ٹھیک ہے، 3 بار درود پڑھنا ہے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب، ہدایت والی کتاب اور اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، اور اپنی جو آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن کو مخاطب ہو کر کہیں کہ اے قرآن، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس میں خیر ہے یا شر ہے۔ ٹھیک ہے، اس نیت کو رکھتے ہوئے آپ بند آنکھوں سے ایسے قرآن کو بند کر کے سامنے رکھیں، اور پھر قرآن کو درمیان سے کھول دیں، کوئی بھی کسی بھی جگہ سے ایسے قرآن کو کھول دیں۔ داہنی سائیڈ پر، جو رائٹ سائیڈ پہ، دائیں سائیڈ پہ قرآن کے صفحے کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر اس کے ترجمے نہ کا اشارہ ملے تو وہ کام نہ کریں، اگر اس میں ہاں کا اشارہ ملے تو پھر وہ کام کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نہ اور ہاں کے اشارے کا پتہ کیسے چلے؟ اگر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اللہ کا غیظ، غضب، غصہ، جہنم، آخرت، قیامت، خاتمے کو ظاہر کر رہا ہو تو پھر اشارہ نہ میں ہے۔ اگر اللہ کا فضل، رحمت، آفت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خیریں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اسی طریقے سے 3 بار استخارہ ایک ٹائم میں کرنا ہے، اور پھر جواب دیکھنے ہیں کہ کتنی بار ہاں میں آیا ہے اور کتنی بار نہ میں آیا ہے۔ اگر زیادہ بار ہاں میں آیا ہے تو آپ وہ کام کر لیں، اگر زیادہ بار نہ میں آیا ہے تو کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر استخارہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آسان سا عام سا استخارہ ہے۔ کوئی بھی شخص، ایسا شخص بھی اس کو کر سکتا ہے جس کو قرآن نہیں پڑھا ہوا، تو وہ بھی اس کو کر سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑا ہی زبردست اور انتہائی چھوٹا سا عمل ہے استخارے کا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی، ٹھیک ہو۔ یعنی کہ اگر کسی نے رشتہ وغیرہ کرنا ہے، ہاں بالکل ایسے، اس میں بھی استعمال، بالکل۔ اگر آپ کسی جگہ پہ، مخصوص جگہ پہ رشتہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر رشتہ کریں یا نہ کریں، تو آپ قرآن کو ایسے صاف بابود حالت میں رکھیں، اور پھر اس قرآن کو کسی بھی جگہ سے ایسے کھول دیں۔ داہنی سائڈ پر جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس میں خیر ہے تو آپ کے کام میں خیر ہے، آپ کر لیں۔ اگر اس میں بار بار اللہ کا غیظ، غضب، خاتمہ، قیامت، جہنم، نافرمانی اور یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر آپ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔